یہ کہہ دو کہ حضرت مفتی مجاہد الاسلام صاحب ایک شخص نہیں، ایک شخصیت کا نام ہے، ایک پہچان ہے، ہمارے علاقے کی آن بان شان ہے۔ حضرت کا بیان کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات بغور سمت فرمائیں۔ آپ عورتیں جس طرح بیٹھی ہوئی تھی اس طرح بیٹھ جائیں، صرف 10 منٹ وقت لیا جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس۔ حضرات گرامی، بزرگان محترم، پردہ نشین ماں بہنوں، آپ حضرات بات کے سچے ہیں اور اپنے قول کے بھی پکے ہیں۔ جب میں جس وقت آیا تھا اس وقت میں نے اپنے ناظم اجلاس سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ کتنے بجے تک پروگرام چلانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی رائے ہے 2 بجے تک۔ آج اب تقریباً 2 بجنے کے قریب ہے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1 بجے تک چلائیے، کیونکہ 12 بجنے کے بعد صرف گھڑی پر 12 نہیں بجتے ہیں، ہر انسان کے اوپر 12 بجنے لگتا ہے۔ لیکن آپ حضرات سچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں، سچے عاشق نبی بھی ہیں، عاشق قرآن بھی ہیں کہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت سارے لوگ الحمدللہ تہجد کے بھی پابند ہیں، وہ حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو سونے سے پہلے چند رکعت اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ بیٹھنا اللہ کے دربار میں بہت قبول ہو جائے گا اور یہ مکتب کی کامیابی کی دلیل سمجھی جائے گی۔ اس سے پہلے والی مجلس میں میں آیا تھا، اس وقت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے اور انہوں نے جلسے کی صدارت فرمائی، لیکن بیان انہوں نے پہلے کیا، اس کے بعد ہمارے سپرد کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ آج اسی مکتب کی مناسبت سے ہم دوسری مرتبہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور آپ حضرات نے یہ دیکھا کہ یہ مکتب ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ ابھی میں کولکاتہ گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک شخص نے تقریر کی مولانا، انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً ایک حافظ قرآن بننے کے لیے تقریباً 50,000 مرتبہ قرآن ختم کرنا پڑتا ہے۔ ایک حافظ قرآن بننے کے لیے تقریباً 50,000 مرتبہ اسے مکمل قرآن کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ایک حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اب سمجھیے ایک چھوٹی سی جگہ پر اتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی گئی۔ یہ دروازہ والے ہمارے پرکھے، ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اس دروازے کو عام طور پر استعمال کیا تھا اور کر رہے ہیں، اس جگہ پر اگر قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس کی برکت اور اس کی رحمت کا کیا حال ہوگا۔ حافظ قرآن ہونا اور کسی قرآن کا زیر و زبر کے ساتھ یاد کر لینا، یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے۔ کوئی آسمانی کتاب اور کوئی ارضی اور زمینی کتاب ایسی روئے زمین پر نہیں ہے جس کا کوئی حافظ ہے۔ صرف توریت کا ایک حافظ حضرت عزیر علیہ السلام تو نہیں کہا جا سکتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مشہور قول کے مطابق ہمارے مفتی ارشد صاحب موجود ہیں کہ مشہور قول کے مطابق وہ نبی نہیں تھے بلکہ نبی کے تربیت یافتہ تھے۔ صرف پوری دنیا یہودیت میں آسمانی کتابوں کے صرف ایک حافظ گزرے ہیں جن کا نام حضرت عزیر ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ الحمدللہ موجود ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ حافظ سے کیا فائدہ ہے۔ حافظ ہو جانے کے بعد اگر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہاتھ میں جنت کا 10 ٹکٹ دیتے ہیں اور ان تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت کراتے ہیں جس کے لیے جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ تو یہ حافظ قرآن اپنی سفارش سے ان جہنمی کو جنت میں نکال کر کے لائیں گے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی کہی ہوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، جن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔
ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں. ان کے والدین کو کیا اعزاز کیا جائے گا؟ ان کے والدین کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی قرآن کا حافظ ہو جائے اور اس کے اوپر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کل ان کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اب والدین بھائی رحمت صاحب جن کے بیٹے حافظ عمران صاحب نے حفظ قرآن مکمل کیا، ان کی ماں کتنی خوش نصیب ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اور دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کے کوئی ڈگری ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر کے کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی. آپ کا بچہ MBBS بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیکن اس ڈگری کے سامنے تمام ڈگریاں ہیچ ہیں. کیوں کہ ان تمام ڈگریوں کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن اس ڈگری کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. دنیا سے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام حافظ ان کے نام کا جز بنا دیا. پہلے عمران بابو تھے، عمران تھے، لیکن اب یہ کیا ہو گئے؟ حافظ عمران ہو گئے. اللہ کے ناموں میں سے ایک مبارک نام حافظ ہے، اس لیے حافظ عمران ہو گئے. ہمارے حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے جن کے کام سے ہم تمام لوگ اچھی طرح واقف ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ حافظ قرآن ہو جائے تو ان کے نام کے ساتھ ضرور حافظ لگاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز دیا ہے اور یہ تقریب کیا ہے، اس لیے تقریب کا لفظ ان کے نام کا جز ہو جانا چاہیے. بہرحال یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. ہمارے قاری ارشاد صاحب، حافظ عاشق صاحب، ہمارے ماسٹر اسامہ صاحب اور تمام ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ اس جگہ پہ رہ کر کے انہوں نے اتنی بڑی خدمت انجام دی ہے کہ کتنے بچے ناظر قرآن پڑھ لیے، کتنی بچیاں ناظر قرآن پڑھ چکی ہے، دینیات کو پڑھ چکی ہے، اور یہ ہمارے یہ نتیجہ ہے. بھائیو ایک بات یاد رکھیے، صاف ستھری بات میں کہنا چاہتا ہوں، حافظ قرآن ہونا ہر ایک کے اوپر فرض عین نہیں ہے. عالم قرآن، مفتی قرآن بننا ہر ایک کے اوپر فرض عین نہیں ہے. ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پروفیسر بننا، ماسٹر بننا، یہ ہر ایک کے اوپر فرض عین نہیں ہے. لیکن فرض عین کون سی تعلیم ہے؟ اتنی تعلیم جس سے ہم دین کی بنیادی چیزوں کو جان لیں، یہ ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے. جس سے ہم اسلام کو، شریعت کو، ایمان کو جان لیں، یہ ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے، دینیات کی تعلیم سے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو جوڑیے، اور جوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو موقع دے اس کے بعد پڑھائیے. پڑھانے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن MBBS ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، ماسٹر ہو جائے، پروفیسر ہو جائے، لیکن آپ کا بچہ مسلمان کیسے باقی رہے، اس کی فکر کرنا ہر ایمان والے پر فرض عین ہے. جس کے بارے میں ہمارے مولانا کوثر صاحب نے، عزیز مکرم نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاص طور پر انہوں نے اپنے اولاد سے پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ہم اپنی اولاد کو جاتے وقت کیا نصیحت کرتے ہیں کہ اتنا روپیہ فلاں بینک میں ہے، اتنی زمین اس موضع میں ہے، اتنی زمین اس موضع میں ہے. لیکن انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین پر، ایمان پر کیسے برقرار رکھیں گے اور وہ ہماری اولاد کیسے برقرار رہے گی، اس سلسلے میں فکر کرنا ہر ماں باپ کے اوپر ضروری ہے. اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کر کے رہیں گے. لیکن کچھ خارجی فتنے جو قرآن کے نسخے کو جلا کر کے قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مٹا سکتے. لیکن ہماری اور آپ کی کیا محبت ہے؟ اب بتائیے کہ ابھی شعبان آیا، ہم نے قرآن خوانی کرا لی، پھر جو ہے سال بھر کے بعد ہی ہمارے آبا و اجداد ماں باپ یاد آئے. کیا قرآن کا صرف یہی حق ہے کہ شعبان میں صرف قرآن خوانی کرائی جائے؟
सिर्फ रमज़ान में कुरान पढ़ा जाए, मुर्दों की मग़फ़िरत के लिए कुरान पढ़ा जाए, या सिर्फ जो है दुकान और मकान के इफ्तिताह के वक्त कुरान पढ़ा जाए, या रूह के निकलने में आसानी पैदा करने के लिए सूरह यासीन की तिलावत की जाए? क्या यही हक़ है कुरान का? जब ये कुरान मुर्दों की मग़फ़िरत करा सकता है तो क्या ये जिंदों की किस्मत को नहीं संवार सकता? हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला सकता? ज़रूर ला सकता है। इसलिए इस मजलिस से ये पैगाम लेकर के जाइए कि इंशाअल्लाह हर दिन कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये मजलिस का खुलासा होगा और हम और आप इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करने वाले बने। दूसरी बात जिसकी तरफ मुझे तवज्जो दिलानी हो ये है, एक आदमी नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, अल्लाह के दरबार में आकर के हाथ उठा करके दुआ करता है, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों दुआ कबूल नहीं होती? हमारे मुफ्ती अरशद साहब ने कहा ना कि तौबा करो, बेहतरीन तौबा करने वाला, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाला। लेकिन ऐसे शख्स की तौबा क्यों नहीं कबूल होती? उसका पीना हराम, उसका खाना हराम, उसका लिबास हराम, तो जाहिर है ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल होगी? आज हमारे माशरे में बड़ी तेजी से ये समूह लोन का मामला बहुत तेजी से आ रहा है। हम और आप ये समझते हैं कि बड़ा अच्छा है बैंक वाला कर्ज दे रहा है। पहले बैंक से कर्ज लेने के लिए चप्पल घिसना पड़ता था और कितनी मर्तबा बैंक का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन आज आपके घर में आकर के ये लोन दे रहा है। ये लोन दरअसल सूद खिलाने का एक तरीका है जो ईमान वाले के ईमान को उसके दिलो दिमाग से निकालने की साजिश है। हमारी माँ और बहनें भी मामूली बहाने से, और हमारा बेशर्म मर्द हजरात भी जो खुद नहीं कमाता है लेकिन बीवी के नाम से लोन लेकर के वो खाता है, ऐसे बेशर्म शौहरों को ये चाहिए कि जो अपनी बीवी के नाम से, अपनी बेटी के नाम से लोन उठाता है और उस पैसे को बर्बाद करता है, खर्च करता है, वो बेशर्म है कि जो इस तरह का काम करता है। इसलिए याद रखिए कि वही पैसे उठा करके अगर हम अपनी औलाद को खिलाएं, हम खाएंगे, हमारे घर में बेबरकती आएगी, हमारा पहनना हराम होगा, हमारा खाना हराम होगा, तो बताइए कि ऐसी हालत में अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत कैसे भेजेंगे? इसलिए समूह लोन से बचाना मालदारों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कर्ज लेने के लिए आए उनको एतमाद में रख करके और उससे वादा करा करके कर्ज देना चाहिए। कर्ज देना सवाब है। बल्कि एक हदीस शरीफ का मैं मुताला कर रहा था, आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई आदमी अपने कर्जदार के कर्ज की अदायगी में मोहलत देता है, कल अल्लाह ताला उसे अर्श के साए में जगह इनायत फरमाएगा। हम मालदार हैं तो सिर्फ अपने घर के लिए मालदार ना थोड़े हैं, ये माल भी अल्लाह की नेमत, अल्लाह की अमानत, और ये जान भी अल्लाह की अमानत। आपने देखा कि ये माल 10 द्वारी है। कल का जो जमींदार था आज का खाकपति है, कल का जो करोड़पति था आज वो भीख मांगने पर मजबूर है, और कल जो खेत जोतने वाला था आज वो बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोक रहा है। क्या मतलब है कि ये अल्लाह का निज़ाम है कि अलमाल गादिन व राइह, कि माल सुबह को आने वाला और शाम को जाने वाला है। इसलिए ये माल, ये जान अल्लाह की अमानत है। अगर गरीबों ज़रूरतमंदों के ज़रूरत पर हमारा माल अगर काम आ जाए तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फज़ल है। इसलिए अपने आप को समूह लोन के चक्कर में, इंटरेस्ट के चक्कर में अपने आप को बचाइए। आज लोग अपनी बेटियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं। रस्में आई है ना कि अपाची मांगते हैं, नकद मांगते हैं, जिसके चक्कर में मार बहनें और हमारे भाई फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं बेटियों के नाम से। ये क्या है? आपकी रकम तो वही है जो आपने जमा की, बकिया जो जायद रकम है वो क्या है? सूद है, इंटरेस्ट है, उसका इस्तेमाल करना, कराना, खाना, खिलाना, ये सब के सब नाजायज है। कौन नहीं जानता है कि जो आदमी सूदी रकम खाता है वो गोया के अल्लाह से जंग मोल लेता है और अल्लाह से लड़ाई मोल लेता है। आपने कभी हिसाब किया कि आपने पासबुक के अंदर अगर अप टू डेट करा करके आया, 6 महीने पर हुकूमत जो है इंटरेस्ट की कुछ रकम देती है, क्या कभी आपने सोचा कि ये इंटरेस्ट की रकम बगैर सवाब की नीयत से किसी गरीब को दे दिया जाए? आप मौलाना से कभी, मुफ्ती साहब से कभी ये सवाल करते हैं? खाली सवाल ये करते हैं कि 2 मिनट इमाम साहब ताखीर से आए तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? खाली इमामे के पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि हमारे घर में जो बेबरकती आ रही है उसके असबाब क्या है। उन असबाब में से एक सबब ये भी है कि हर घर के अंदर
جو سودی رقم پہنچ رہی ہے جس کی وجہ سے بے برکتی آ رہی ہے. پیسہ اٹھا رہے ہیں لاکھوں روپیہ, معلوم ہو کہ سٹی ہاسپٹل میں جا کر کے رکھ کر کے آ رہے ہیں. دیکھو برکت کسی کھیت میں, کسی دکان میں, کسی ہاسپٹل سے برکت نہیں ملتی ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ کم آمدنی سے اپنی ضرورت کا پوری ہو جانا, یہ اللہ کی طرف سے برکت اترتی ہے. اور بے برکتی یہ ہے کہ زیادہ روپیہ آنے کے باوجود بھی اپنی ضرورت کا پوری نہیں ہونا, یہ بے برکتی کی بات ہے. اس لیے بے برکتی کیسے آتی ہے؟ ناجائز چیزوں سے, گناہ کے کاموں سے. اس لیے اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچیے, اپنے معاشرے کو بھی بچائیے. یہ سود بھرنا والی بیماری, پہلے سنا کرتے تھے کہ غیر مسلموں میں یہ بیماری ہے, لیکن اب تو مسلم طبقہ بھی اس میں شریک ہو رہا ہے. اس کے پاس اللہ نے اگر پیسہ دیا تو وہ بھی زمین سود بھرنا پر لے رہا, رکھا رہا. یہ بے حسی کی بات ہے, یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ ایمان والا اور اپنی زمین کو سود بھرنا پر لگائے یا سود بھرنا پر دوسری کی زمین لے. سود دینا, سود لینا, یہ دونوں کے دونوں حرام ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ملامت کی ہے. بہرحال میں نے ابھی 2 پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. پہلا پیغام یہ کہ قرآن اور قرآن کی تعلیم سے, تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑیے, اور اپنے بچیوں کو جوڑیے, اور مکتب کے کا نظام جو بنیادی دینی تعلیم کے لیے یہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کیجیے. دوسری بات کہ برائیاں جو گناہ کا کام ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے, اس برائیوں کو, ان گناہوں کو خود بھی ختم کیجیے اور معاشرے اور اپنے سماج سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھروں میں, ہمارے گاؤں میں اور ہمارے گاؤں والوں میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں. اور ہم اور آپ اللہ کے دربار میں اس طرح سے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہوں گے. دیکھو بھائی, صاف ستھری بات, آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایمان کے اندر اگر ملاوٹ ہوئی تو ایسی صورت میں ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اعمال کے اندر اگر کمی بیشی ہوئی تب کٹائی, پسائی, اوور وائلنگ کے بعد جہنم میں بھیج کر کے اللہ تعالیٰ پھر آخر میں جنت میں بھیج ہی دیں گے. لیکن اگر ایمان کے اندر ملاوٹ ہوئی, شکیل بن حنیف کو بھی نعوذ باللہ ماننے لگے, اس کو بھی آسمانی رہبر ماننے لگے, یا اس کو بھی امام مہدی اور عیسیٰ مسیح ماننے لگے, تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوگا, اور ہمارے ایمان کو ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا, اور یہ ایمان ہم کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہوگا. اسی نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ جب موبائل کا آپ استعمال کریں تو ہر تقریر کو اس وقت تک نہ سنیں جب تک اپنے علماء سے رجوع نہ کریں. اس لیے کہ شکیل بن حنیف کی تقریریں بھی ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے, گوہر شاہی کی بھی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی تقریریں ہیں. ابھی میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا, مفتی عبد الوحید صاحب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حالات کو میں دیکھ رہا تھا غالباً, اس میں پورا کا پورا مضمون قادیانی کا تھا کہ مرزا بشیر یہ کہہ رہا ہے, مرزا بشیر یہ کہہ رہا ہے. مضمون صحیح ہے لیکن نام اس کا ہے, اس کے نام سے. تو اگر ہم موبائل کا استعمال اگر بیجا کریں گے اور ہر مضمون کو اگر پڑھتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہوگی, اور اس سے قریب ہوتے ہوتے ہمارا ایمان سب ہو جائے گا. اس لیے اپنے موبائل کا صحیح استعمال کیجیے, گانے کا استعمال نہ کیجیے, اور اگر تقریر بھی اگر سن رہے ہیں تو اپنے علماء, اپنے اماموں سے مل کر کے سنیے. بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے, 2 بج چکا ہے. آپ کے وعدے کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. قابل مبارکباد ہے ہمارے قاری ارشاد صاحب, بابو راشد صاحب اور دیگر تمام حضرات, بلکہ گاؤں کے ایک ایک فرد یہ شکریہ کے مستحق ہے جو یہ مکتب کو کامیابی سے چلانے میں مدد کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مزید اسی ترقیات سے نوازے. اپنے تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو دیا ہے. ناظم جلسہ ہے, شعراء کرام ہے, مقررین حضرات ہیں, سب نے اچھا پیغام دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہاں گئے ناظم جلسہ صاحب؟ آخری وقت میں چلے گئے. اور کوئی عمل باقی ہے؟ چلیے درود شریف پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک
اے رب کریم آپ کے بندے آپ کی بندیاں آپ سے لو لگا کر آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہاتھ اٹھانے کو قبول و منظور فرما دیجئے۔ اے اللہ رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، بہت کم حصہ باقی رہ چکا ہے، اے اللہ ایسے موقع پر آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ہم لوگوں کی دعاؤں کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کے دوا اور علاج کو مؤثر بنا دیجئے۔ اے اللہ جب وقت موعود آئے تو خاتمہ بالخیر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس کا فیصلہ عطا فرما دیجئے، ترقی درجات عطا فرما دیجئے، ان تمام حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ اے رب کریم آپ کے پاک کلام کی نسبت سے یہ مجمع جمع ہوا ہے، اے اللہ جمع ہونے کو سننے سنانے کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ہماری ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں ہیں، آپ کی محبت میں جمع ہوئی ہے، ہمارے مرد حضرات بچے بھی نوجوان بھی سب موجود ہیں، اے اللہ سب کو اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دیجئے، سب سے راضی اور خوش ہو جائیے، سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، ہر آنے والی بلا مصیبت بیماری کو دور فرما دیجئے۔ اے رب کریم ان کی جائز مرادوں کو نیک مقاصد کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ماہ مبارک آنے والا ہے، اے اللہ ان کی رحمتوں برکتوں فضیلتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ماہ مبارک میں روزہ کا اہتمام، نماز، ذکر، اذکار، تلاوت کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں سے رضا اور خوشنودی والا کام لے لیجئے۔ اے اللہ یہ مکتب سے جو یہ کام ہو رہا ہے اس کام کو قبول و منظور فرما دیجئے، کام کرنے والے، تعاون کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے سب کو قبول و منظور فرما لیجئے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس گاؤں اور گاؤں والوں سے ہر مصیبت اور پریشانی بلا بیماری کو دور فرما دیجئے۔ اے رب کریم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ، بغض سب سے اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں ہم تمام لوگوں کو شامل فرما دیجئے۔ اے رب کریم یہ کھلے آسمان کے نیچے آپ کے بندے آپ سے لو لگا کر آپ کے سے التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، ہر ایک کے دلوں کی کیفیت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، خواہ مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، ہر تمام بچے کو علم نافع عطا فرما دیجئے۔ جو امتحان ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ نسل آئندہ کے لیے معمار ہوں گے، رہبر و رہنما ہوں گے۔ اے اللہ اس نسل کی کامیابی یا کامرانی نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے حق حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہر اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا دل کا سرور بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے۔ اے رب کریم گھر کے ماحول کو دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت نما بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو جہنم نما بنانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو رشتہ کے متلاشی ہیں، اے اللہ انہیں مناسب رشتہ عطا فرما دیجئے، اور جو روزگار کے تلاش میں سرگردہ ہیں، اے اللہ ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ اپنا محتاج بنائیے، کسی بندے کو بندے کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، عظمت، اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی، چھوٹوں کو بڑوں کی عظمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم تمام لوگوں کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے۔ ہمارے علماء کرام کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مدارس، مساجد، خانقاہیں، عیدگاہیں، شاعر اسلام ہیں سب کی حفاظت فرما دیجئے۔
اے اللہ اس ملک کی حفاظت عطا فرما دیجئے، اس ملک کو ترقی عطا فرما دیجئے، اے اللہ امن و شانتی کا گہوارہ بنا دیجئے، اے اللہ نفرت کا جو ماحول ہے اسے محبت کے ماحول میں بدل دیجئے، اے اللہ ہر طرف امن کا گہوارہ ہو، اے اللہ اس ملک کے باشندے کو اس کی توفیق فرما دیجئے۔ اے اللہ آخر میں یہ التجا ہے، درخواست ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن لوگوں نے جس طرح کی مدد کی ہے دام میں دیر میں سخنے، اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے شایان شان بدلہ عنایت فرما دیجئے۔ جن کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا آپ ان کے کاموں سے اچھی طرح واقف ہیں، اے اللہ ان کاموں کے بقدر شایان شان بدلہ عنایت فرما دیجئے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے اور ان کی جائز مرادوں کو بھی نیک تمناؤں کو بھی قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔